اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی تلاش انسان کی جبلت میں رہی ہے۔ انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس دنیا کو بھی۔ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کا نظام کیا ہے، اس کے مختلف اجزاء آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، فطرت کن قوانین کے تحت کام کر رہی ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہ سوال کرتا رہا ہے کہ اس عظیم کائنات میں اس کا اپنا کیا مقام ہے اور اس کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ زمین کو سمجھتا تاکہ اس سے زندگی کو اگا سکے، پانی کے رستوں کو پہچانتا تاکہ اپنی بستیوں کو آباد رکھ سکے، موسموں کا مشاہدہ کرتا تاکہ اپنی فصلوں اور سفر کی منصوبہ بندی کر سکے، وہ بیماریوں کو سمجھتا، اس کے اسباب تلاش کرتا تاکہ زندگی کا محافظ بن سکے، جانوروں کو سمجھتا تاکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو منظم کرے، وہ رستے بناتا تاکہ بستیوں کو بستیوں سے جوڑ سکے، وہ عمارتیں بناتا تاکہ موسموں اور خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے روشنی کا مطالعہ کیا تاکہ اپنی بصری حدود سے آگے دیکھ سکے، آواز کے اسرار کو سمجھا تاکہ دور دراز روابط قائم کر سکے، اس نے زبان کو وسعت دی تاکہ وہ علم اور تجربات کو وقت کی قید سے نکال کر آنے والی نسلوں تک پہنچا سکے، آسمان پر نظر ڈالتا، سورج اور چاند کی گردش کو سمجھتا، ستاروں کے مقامات کو پہچانتا، وقت کا حساب لگاتا، سمت کا تعین کرتا اور کائنات کی وسعتوں میں اپنے چھوٹے سے وجود کا مقام تلاشتا۔ انسان کے لیے علم کا یہ سفر سمجھنے کا سفر تھا تاکہ وہ زندگی کی حفاظت، اس کی تعمیر اور اصلاح کے لیے اسے استعمال کر سکے، اور تاکہ اپنے رب کی شکر گزاری کر سکے۔ گزشتہ چند صدیوں میں انسان نے علم کے میدان میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ اس ترقی نے اسے ایسی طاقت دی جس کا تصور ماضی کی تہذیبوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ غاروں اور جنگلوں سے نکل کر انسان نے بستیاں بسائیں، معاشرے تشکیل دیے اور اپنے آپ کو اقوام اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ایک پہچان مل سکے۔ لیکن جیسے جیسے انسان اس دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا گیا اور اپنی بقا اور نسل کی حفاظت کو یقینی بناتا گیا تو اس کی خواہش نفس بھی پروان چڑھتی رہی۔ انسان نے زمین پر لکیریں کھینچیں، سرحدیں بنائیں، ملک اور سلطنتیں قائم کیں، فضا کو فضائی حدود اور سمندروں کو بحری حدود میں تقسیم کر لیا، اور دیکھتے دیکھتے ہر چیز کو اپنے قابو میں کرتا گیا۔ وہ علم جو کبھی انسان کے لیے اس کائنات کو سمجھنے اور زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے حیرت انگیز ربط کو پہچاننے کا ذریعہ تھا، رفتہ رفتہ ایک دوڑ میں تبدیل ہوتا گیا۔
اور علم کا مقصد اب اس دوڑ میں آگے نکلنا بن گیا، جیتنا بن گیا، مقام کے لیے، مرتبے کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اور پھر ہم نے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس دوڑ میں دھکیل دیا۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو علم کی طلب اس کی جبلت میں موجود ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا کو حیرت سے دیکھتا ہے، اسے چھوتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی توڑ دیتا ہے، پھر اسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک سوال موجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بنی کیسے ہے؟ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ آپ اسے مٹی کے قریب چھوڑ دیجئے تو وہ مٹی کو ہاتھ میں لے گا، اسے دبائے گا، اس سے شکلیں بنائے گا، پتھروں سے کھیلے گا، ان سے اپنے نشانے درست کرے گا۔ بارش ہو تو بارش میں بھیگے گا۔ اسے چیونٹیوں کی قطار مل جائے تو ان کا تعاقب کرے گا، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے اپنے حجم سے بڑے غذا کے دانے کھینچ کر اپنے بلوں تک لے جاتی ہیں اور پھر انہی بلوں کے اندر پہنچا دیتی ہیں۔ پھول ہاتھ لگے تو اس کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، اس کی پنکھڑیوں کو چھوتا ہے، اس کے رنگوں کو تکتا ہے، اس کی خوشبو کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ بہتا ہوا پانی دیکھے تو اس میں کوئی تنکا ڈال کر دیکھتا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ رستے میں کوئی رکاوٹ ڈال کر دیکھتا ہے کہ پانی اپنا رستہ کیسے بدلتا ہے۔ بچہ کھیل ہی کھیل میں تجربے کر رہا ہوتا ہے، وہ گرتا ہے تو گرنے کے اثر سے واقف ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ کشش ثقل کے قانون کو کھوج رہا ہوتا ہے۔ چیزوں کو پانی میں ڈالتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ڈوب رہی ہے اور یہ چیز تیر رہی ہے، نہ کہ وہ ارشمیدس کے قانون کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سائے کے پیچھے بھاگتا ہے، آواز کی سمت ڈھونڈتا ہے، پرندے کو اڑتے دیکھ کر سوچتا ہے۔ یعنی علمی اصطلاحات اور قوانین کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن ان کے تجربے اور زندہ تعلق کو اپنی گہرائیوں میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اس کے سوال بھی اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اب وہ اسے سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا؟ اور پھر ایک سوال سے دوسرا سوال نکلتا ہے، دوسرے سے تیسرا، اور یوں وہ اپنے سوالوں کے جوابات اسی کائنات سے تلاش کرنے کا ہنر سیکھتا چلا جاتا ہے۔ گویا یوں انسان اور حقیقت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ ایک طرف یہ پوری کائنات اپنی تمام رنگینیوں اور اسرار کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی حیرت اور سوالات کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ صرف دنیا کے بارے میں جان نہیں رہا ہوتا، وہ دنیا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تو علم کی ابتدائی اور سب سے بنیادی فطری صورت ہے۔ مشاہدہ کرنا، کسی چیز کو آزمانا، سوال کا پیدا ہونا، اس کا نتیجہ دیکھنا، اور پھر اس کے نتیجے سے ایک نیا سوال پیدا ہونا، یعنی پہلے تجربہ تھا، پھر اس تجربے سے سوال پیدا ہوا، اور پھر انسان اس سوال کے جواب تلاش کرتا، اور پھر حاصل ہونے والا علم اسی مشاہدے اور تجربے کی زمین میں اپنی جڑیں بناتا
لیکن آہستہ آہستہ یہ ترتیب الٹتی گئی۔ اب سوال پہلے سے تیار ہو کر بچے کے سامنے آنے لگا، یعنی سوالات جو پہلے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، اب وہی سوالات نصاب، استاد اور امتحانات کی طرف سے دیے جانے لگے، اور بچے کا کام انہی سوالات کے جوابات اسی مجرد معلومات یعنی ایبسٹریکٹ نالج کے ذخیرے میں ڈھونڈنا اور انہیں یاد رکھنا رہ گیا۔ یوں علم اپنی جڑوں سے کٹتا گیا اور معلومات بڑھتی گئیں، لیکن وہ فطری بنیادیں ٹوٹتی گئیں جن پر کبھی علم کا یہ شجر پیوست تھا۔ والدین، تعلیمی ادارے اور معاشرہ اس کے گرد توقعات کا ایسا حصار بناتے گئے جس میں علم کی اہمیت کو اس بات سے ناپا جانے لگا کہ اس نے کتنے نمبر حاصل کیے، کون سا درجہ حاصل کیا اور کون سی سند حاصل کی، اور مستقبل کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اسی پیمانے پر پرکھا جانے لگا۔ وہ علم جو حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظام کو سمجھنے کا نام تھا، الگ الگ شعبوں اور تخصصات میں تقسیم ہونے لگا۔ زمین کا علم الگ، زندگی کا علم الگ، انسان کا علم الگ، نفسیات الگ، معاشرہ الگ، معیشت الگ، کائنات کا مطالعہ الگ۔ پھر ان شعبوں کے اندر مزید شعبے، مزید تخصصات پیدا ہوئے، اور انسان اپنے اپنے حصے کی حقیقت میں زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ لیکن اس سارے سفر میں ان تمام ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ کر پوری تصویر دیکھنے کی صلاحیت دور ہوتی گئی۔ ہم ایک ایک درخت کو بہت گہرائی سے جاننے لگے، لیکن پورا جنگل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا۔ ہم رفتہ رفتہ بھولتے گئے کہ جن علوم کو ہم نے الگ الگ نام دیے، وہ جس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت کبھی الگ تھی ہی نہیں۔ انسان کا جسم اس کی نفسیات سے الگ نہیں ہے، اس کی نفسیات اس کے معاشرے سے الگ نہیں ہے، معاشرہ اپنے ماحول سے الگ نہیں ہے، ماحول زمین کے نظام سے الگ نہیں، اور زمین خود اس کائنات سے الگ نہیں۔ علم کی اس تقسیم کے ساتھ ہمارا براہ راست تجربہ سکڑنے لگا۔ کتابیں، نصاب، لیکچرز، امتحانات اور ڈیجیٹل دنیا ہمارے ذہنوں میں مجرد معلومات یعنی ایبسٹریکٹ نالج کے بڑے بڑے ذخائر بناتے گئے، اور یوں انسان پہلے سے کہیں زیادہ جانتا ہے، اس کے پاس پہلے سے کہیں زیادہ معلومات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پوری حقیقت کو ایک وحدت کے طور پر دیکھنا، سمجھنا اور اس کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق کو محسوس کرنا مشکل ہوتا گیا۔ اب سوال اور امکانات مجرد معلومات کی دنیا میں پیدا ہونے لگے، اور انسان انہیں آزمانے کے لیے حقیقت کی دنیا میں اترنے لگا۔ آئیے ترقی کی اس داستان کے پیچھے اس منظر میں اترتے ہیں جو اس کی چمک کو سنبھالتے سنبھالتے اب تھک گیا ہے۔ تقسیم کی اس خواہش نے فطرت کے توازن کو بھی نہ بخشا۔ وہ ہر چیز کو اس کے ربط سے کاٹتا گیا اور ٹکڑوں میں تقسیم کرتا گیا تاکہ انہیں اپنے قابو میں کر سکے، مگر فطرت نے انسان کی اس تقسیم کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یوں وہ کائنات جو کبھی انسان کے لیے علم کا سر چشمہ تھی، آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک تجربہ گاہ بنتی چلی گئی۔
انسان اپنے علم سے ایک امکان پیدا کرتا، پھر اسے زمین، فضا اور زندگی کے نظام پر آزماتا۔ تجربہ کامیاب ہوتا تو اس سے حاصل ہونے والی سہولت، طاقت اور منافع کو اپنے ساتھ لے لیتا، مگر اس تجربے کے باقی اثرات اسی نظام میں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا۔ یوں تجربات بڑھتے گئے، کامیابیاں بڑھتی گئیں، انسان کی قوت بھی بڑھتی گئی، مگر اسی کے ساتھ اس نظام میں ان تجربات کے باقیات اور اثرات بھی جمع ہوتے چلے گئے۔ ہوا ایک ملک کا دھواں دوسرے ملک تک لے جاتی رہی، دریا ایک سرزمین کا بوجھ دوسری سرزمین تک پہنچاتے رہے، سمندری لہریں آلودگی کو سرحدوں سے بے نیاز ہو کر پھیلاتی رہیں، اور فضا میں خارج ہونے والی گیسوں نے کسی پاسپورٹ اور کسی ریاست کی خود مختاری کا احترام نہ کیا۔ صنعتی ترقی نے انسان کو بے شمار سہولتیں دیں، مگر خواہش نفس نے پیداوار، رفتار اور منافع کی دوڑ کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں صنعت سے نکلنے والے فضلے، دھوئیں اور زہریلے مادوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری پیچھے رہ گئی۔ توانائی کے حصول، تیل و گیس کے اخراج اور بے شمار دوسری مصنوعات کی صنعتیں جنم لیتی گئیں، یوں صنعتوں کا ایک جال پھیلتا گیا۔ کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والے ذرات اور گیسیں فضا میں شامل ہوتے گئے، صنعتی فضلہ زمین اور پانی میں پہنچتا گیا، اور مختلف کیمیائی اور مصنوعی مادے فطرت کے نظام میں داخل ہوتے گئے۔ آلودگی اور زہریلے مادوں کو محفوظ طریقوں سے سنبھالنے کا اور دوبارہ نظام میں لانے کی صلاحیت اس رفتار کا ساتھ نہ دے سکی۔ یوں انسان اپنی سہولتیں حاصل کرتا گیا، مگر ان تخلیقات کے ایسے نقوش زمین اور فضا میں چھوڑتا گیا جنہیں فطرت کے لیے واپس اس نظام میں لانا اور سمیٹنا آسان نہ تھا۔ یوں انسان اپنی اپنی حدود میں فیصلے اور تجربات کرتا رہا، مگر ان کے اثرات ایک ایسے مشترک نظام میں جمع ہوتے رہے جس کی کوئی سرحد نہ تھی۔ اس قوت کا ایک تباہ کن اظہار جنگوں میں ہوا۔ دفاع کے لیے حاصل کی گئی صلاحیت رفتہ رفتہ غلبے اور تباہی کی قوت میں تبدیل ہوتی گئی، اور انسان کی جنگی طاقت بارود سے نکل کر کیمیائی ہتھیاروں اور ایٹمی ہتھیاروں تک جا پہنچی۔ جنگوں میں صرف انسان نہیں مرے اور صرف شہر نہیں اجڑے، بلکہ ان جنگوں کا ملبہ اسی زمین، اسی پانی اور اسی فضا میں جذب ہوتا گیا۔ کارخانے اور تیل کے ذخائر جلتے رہے، دھواں اور زہریلے مادے فضا میں پھیلتے رہے، سمندروں میں جہاز تباہ ہوئے اور ان سے نکلنے والا تیل اور دوسرا ملبہ پانی میں شامل ہوتا رہا، اور بموں، بارود اور مختلف کیمیائی مادوں کے اثرات زمین اور اس کے حیاتیاتی نظام میں اترتے گئے۔ انسان نے اپنی جنگی قوت کو آزمانے کے لیے زمین پر، زیر زمین، سمندروں اور فضا تک میں ایٹمی تجربات کیے، جن کے اثرات اسی مقام تک محدود نہ رہ سکے۔ یوں جنگ انسان کے خلاف انسان کی تباہی تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ وہ اس مشترک فطری نظام کے خلاف بھی ایک ایسی یلغار بن گئی جس کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں۔ زراعت اور حیاتیات کے علم نے انسان کو خوراک کی پیداوار بڑھانے اور زندگی کے نظام کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت دی۔
مگر یہ علم بھی خواہش نفس کے تجربات کی بھینٹ چڑھتا گیا۔ پودوں اور جانوروں کی نسلوں میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئیں اور زیادہ پیداوار کے لیے منتخب اقسام کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا گیا، جس کے نتیجے میں قدرتی حیاتیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی سکڑنے لگا اور ایک ہی طرح کی اقسام پر انحصار بڑھنے لگا۔ فصلوں کی پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے کیمیائی کھادوں اور حشرات کش ادویات کا استعمال بڑھتا گیا، مگر ان کے بے دریغ استعمال نے مٹی کے اس زندہ نظام کو بھی متاثر کیا جس میں موجود جاندار زمین کی زرخیزی اور قدرتی توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ یوں زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی خواہش میں انسان آگے بڑھتا گیا اور زمین رفتہ رفتہ اپنے قدرتی زرعی نظام سے محروم ہوتی گئی۔ دریاؤں پر بند باندھے گئے، ان کے بہاؤ کو موڑا گیا، زیر زمین پانی بڑے پیمانے پر نکالا گیا اور کلاؤڈ سیڈنگز کے ذریعے بارش کے نظام پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتی ضروریات شہروں کو پھیلاتی گئیں تو زمین کی قدرتی ساخت بھی اس پھیلاؤ کی زد میں آنے لگی۔ بستیاں بڑے بڑے شہروں میں بدلتی گئیں، سڑکوں کے جال دور دور تک پھیلتے گئے، پہاڑوں کو کاٹ کر رستے نکالے گئے اور کنکریٹ زمین کی قدرتی سطح کو ڈھانپتا چلا گیا۔ جب ضرورت نے آگے بڑھ کر رفتار، وسعت اور سہولت کو ترجیح دی تو ان تبدیلیوں کے اثرات کو سنبھالنے کی ذمہ داری پیچھے رہ گئی۔ جنگلات کاٹے گئے مگر ان کی جگہ نئے جنگلات نہ اگائے گئے، چراگاہیں سکڑتی گئیں اور جانوروں کے قدرتی مسکن انسان کی آبادیوں میں سمٹتے چلے گئے۔ آبی گزرگاہیں اور نشیبی علاقے تعمیرات کی زد میں آتے چلے گئے۔ یوں انسان اپنے رہنے اور ترقی کرنے کے لیے جگہ بناتا گیا مگر اس خلا کو پر کرنے اور ٹوٹتے ہوئے ربط کو بحال کرنے کی ذمہ داری کو ادا نہ کر سکا۔ خلائی ٹیکنالوجی سے انسان نے دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک جوڑنے کی حیرت انگیز صلاحیت حاصل کی۔ اس نے راکٹس بھیجے، سیٹلائٹس کے جال بچھائے، خلائی اسٹیشنز قائم کیے۔ اس پیش رفت کے ذریعے انسان نے کائنات کو مزید گہرائی سے سمجھا، موسموں کا مشاہدہ کیا، زمین کی نگرانی کی، سمت کے مقام کا تعین درست بنایا، دور دراز سیاروں اور اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا اور خلا میں اپنی تحقیق کے نئے دروازے کھولے۔ یوں خلائی سرگرمیاں بڑھتی گئیں مگر ان کے ساتھ ناکارہ سیٹلائٹس، راکٹوں کے باقیات اور خلائی ملبہ بھی زمین کے گرد جمع ہوتا گیا، اور اب زمین کے گرد اس ملبے کو سنبھالنے اور اس کے بڑھتے ہوئے خطرات کی ذمہ داری بھی انسان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یوں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انسان نے علم کیوں حاصل کیا، صنعت کیوں قائم کی، توانائی کیوں پیدا کی، سرحدیں کیوں بنائیں، ٹیکنالوجی کیوں ایجاد کی، یا خلا تک کیوں پہنچا۔ سوال یہ تھا کہ علم سے حاصل ہونے والی اس غیر معمولی قوت کے ساتھ اس نے اپنی خواہشات نفس کو، اپنی خواہشات کو کہاں تک محدود کیا۔ ہر قوم، ہر طاقت، ہر نسل اپنے اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتی رہی اور ان فیصلوں کا بوجھ ایک ہی زمین، ایک ہی فضا، ایک ہی سمندر اور ایک ہی مشترک نظام اٹھاتا رہا۔ اور آج اس پورے سفر کے اثرات خود انسان کے سامنے ایک نئے منظر کی صورت میں ظاہر ہونے لگے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، سمندر گرم ہو رہے ہیں، گلیشیئرز سکڑ رہے ہیں اور موسموں کی شدت
نئے نئے روپ دکھا رہی ہے۔ کہیں شدید گرمی زمین کو جھلسا رہی ہے، کہیں جنگلات کی خاموشی آگ کے شعلوں میں بدل رہی ہے، اور انہی جنگلوں میں بسنے والی جنگلی حیات بدحواسی میں پناہ گاہیں تلاش کر رہی ہے۔ کہیں بارش اتنا بوجھ لے کر برس رہی ہے جسے بستیاں سنبھال نہیں پاتی، اور کہیں سوکھتی ہوئی زمین اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ پانی کا انتظار کر رہی ہے۔ اس منظر میں خود انسان بھی باہر کھڑا تماشائی نہیں ہے۔ جن عالی شان گھروں اور بستیوں کو اس نے اپنی آسائش اور تحفظ کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ آگ کے شعلوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں، اور کہیں پر سیلابی پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھر، املاک اور روزگار کو چھوڑ کر عارضی پناہ گاہوں میں پہنچ رہے ہیں۔ کھیت اور چراگاہیں خشک سالی اور شدید موسموں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ مویشی اور جنگلی حیات بھی اسی بدلتے ہوئے ماحول میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، تاکہ وہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ انسان نے جو کچھ فضا میں چھوڑا، جو کچھ زمین سے نکالا، جو کچھ سمندروں میں بہایا، اور جو کچھ فطرت کے نظام میں کاٹ کر اپنے لیے حاصل کیا، اس کے اثرات کسی الگ دنیا میں جمع نہیں ہوئے، وہ اسی زمین پر لوٹ رہے ہیں جس زمین پر اس کے اپنے گھر ہیں، اسی پانی میں ظاہر ہو رہے ہیں جسے وہ پیتا ہے، اسی ہوا میں جس میں وہ سانس لیتا ہے، اور اسی نظام میں جس پر اس کی اپنی زندگی قائم ہے۔ کیا ہم اس نظام کے محافظ تھے یا اس کے مالک؟ سوچئے گا ضرور۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔